حضرت امام احمد بن حنبل کا آپ نے نام اکثر سنا ہوگا، ہمارے بڑے امام ہیں۔ ان 4 بڑے اماموں میں سے ایک بڑے امام کا نام امام احمد بن حنبل ہے۔ آپ نے اپنے زمانہ طالب علمی کا واقعہ لکھا ہے کہ جب میں طالب علم تھا تو کچھ دوستوں نے مشاورت کی کہ ہم فلاں دریا پہ نہانے کے لیے جائیں گے، تو گرمیوں کا موسم، ہم دوپہر کو وہاں نہانے کے لیے چلے گئے۔ اب انسان جوان بھی ہو اور پھر دوست اس کے ساتھ ہوں اور پھر وہ نکلے ہوئے ہوں کسی پروگرام پہ، تو یہ بڑا مشکل ہے کہ انسان کو شریعت یاد رہے۔ ہمارے ہاں آج 80% لوگ جو شریعت پہ عمل نہیں کرتے، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ برے دوست ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ صحبت صالح ترا، مولانا روم نے کہا تھا صحبت صالح ترا صالح کنند، جو لوگ نیک لوگوں میں بیٹھ گئے اللہ نے ان کو نیک بنا دیا۔ صحبت طالح ترا طالح کنند، جو بروں کی مجلس میں بیٹھ گئے اللہ نے ان کو برا بنا دیا۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا اتھوں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، بھاویں کپڑے کنج کنج بئیے تے چنگاں پین ہزاراں۔ ہمارے ہاں کئی ہم نے اس طرح کے لوگ دیکھے، بچے کی شادی ہو رہی ہے، نوجوان بچے، اب اس کا دل ہے کہ میری شادی پہ کوئی غیر شرعی عمل نہ ہو، دوست اس کو ٹکنے ہی نہیں دیتے۔ وہ 80 مر گئے ہیں، 80 ہم بلائیں گے ناچنے والے، ہم بلائیں گے ناچنے والیاں، ہم ڈھول کا خرچہ اٹھائیں گے۔ ہم نے کئی دفعہ دیکھا جو لوگ ہماری مجلس میں بیٹھنے والے تھے، وہ شادیوں کے دن ان کے قریب آئے تو وہ اکیلے ایک طرف کھڑے تھے، سارا خاندان اور سارے دوست دوسری طرف کھڑے تھے۔ اگر تو نے شادی شریعت کے مطابق کرنی ہے، ہم تیری شادیوں میں شریک نہیں ہوں گے۔ میں ان بچوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں کہ ان کی شادیوں پہ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو اپنی شادی شریعت کے مطابق کریں گے، کوئی غیر شرعی عمل نہیں کریں گے۔ سگے مامے کے بیٹے، سگی پھپھی کے بیٹے یا سگی ماسی کے بیٹے شادی میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ اگر آپ گانے والے نہیں بلائیں گے، ناچنے والے نہیں بلائیں گے، ہم تمہاری شادی میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی کبھی وہ نوجوان یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، ممکن ہے کہ وہ یہاں پہ بیٹھا ہو، اس نے اپنی شادی ہماری تربیت میں بیٹھتا تھا، اپنی شادی شریعت کے مطابق کی، مسجد میں نکاح ہوا۔ جو میرج حالوں میں وہ نوجوان بچیاں پھول وغیرہ ڈالتے، اس نے کہا کوئی بھی یہاں پھول نہ ڈالے۔ نعت پڑھتے ہوئے وہ بارات کے ساتھ گئے اور ساری شرعی آداب کا خیال رکھا۔ آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں جب میں اگلے دن رات کو سویا نا ولیمے کے بعد، تو اسی رات مجھے حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ نے ان چیزوں کو معمولی سمجھا ہوا ہے، حضور کی شریعت پہ عمل کرنا کوئی معمولی بات ہے۔ اس لیے میں یار بناتے ہوئے ڈرتا ہوں تجھے، آج کل یار ہی یاروں کا گلا کاٹتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں، میں دوستوں کے ساتھ تھا، تو جوان بھی تھا، زمانہ طالب علمی تھا، تو جب ہم گئے وہاں پہ نہانے کے لیے تو میرے دوستوں نے قمیضیں اتاری اور بنیان وغیرہ اتاری، انہوں نے چھلانگیں لگا دی۔ تو مجھے کہا احمد بن حنبل پانی بہت شاندار ہے، بہت ٹھنڈا پانی ہے، تو بھی آ جا۔ تو کہتے ہیں میں نے بٹن کھولے قمیض کے، اور جب میں قمیض اتارنے لگا تو میرا منہ جب قمیض کے اندر گیا نا تو مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی کہ جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ لوگوں کے سامنے برہنہ ہو کے نہیں نہا سکتا۔ انسان جب نہاتا ہے تو عموماً ہم قمیض اتار دیتے ہیں اور بنیان اتار دیتے ہیں۔ مرد کا جو واجب لباس ہے وہ گھٹنوں سے نیچے تک اور ناف سے اوپر تک، یہ واجب لباس ہے۔ ہمارے ہاں جو بچے یا ہمارے نوجوان جو نہاتے ہیں دریاؤں میں یا مختلف جگہوں پر، اگر وہ سلوار یا پاجامہ پہنے ہوئے ہیں بھی صحیح تو وہ واجب لباس میں نہیں ہے، وہ برہنہ ہے۔ جس نے ناف سے نیچے اور گھٹنوں سے اوپر تک کوئی لباس پہنا ہوا ہے وہ ایسے ہے جیسے برہنہ ہے، بالکل ننگا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ جب انسان نہاتا ہے زیادہ پانی میں، بعض وقت کپڑے زیادہ باریک ہونے کی وجہ سے انسان کا سطر چھپتا نہیں، آپ نے دوبارہ قمیض پہن لی اور بٹن بند کر دیے۔ دوستوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ احمد بن حنبل تو ہمارے ساتھ تیار ہو کے آیا تھا، تو نہایا ہی نہیں۔ کہتے میں نے ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، وہ اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، میں بھی اپنے گھر کی طرف آیا۔ تو کہتے ہیں اس ایک نیک عمل کی وجہ سے جب میں رات کو سویا ہوں اسی رات مجھے حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے گجرانوالہ میں ایک بچہ تھا سکول میں پڑھنے والا،
وہ کسی وہاں ایک پیر صاحب تھے تو ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا، میں اس بچے سے ملا ہوں، وہ اسکول سے پڑھ کے جب واپس آ رہا تھا تو اس نے راستے میں دیکھا ایک کاغذ کا ٹکڑا، اشتہار وغیرہ اس وقت چھپتے تھے، تو اس کے اوپر محمد لکھا ہوا تھا، تو وہ نالی میں گرا ہوا تھا. تو کہتا میں نے اٹھایا اور اس کو صاف کیا، عطر لگایا، اور جہاں میں کتابیں رکھتا تھا ایک اونچی جگہ پہ، وہاں میں نے وہ رکھ دیا. صرف اس عمل کی وجہ سے جب میں سویا ہوں رات کو 2 مرتبہ مجھے حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے، اور حضور نے مجھے خوش ہو کے دیکھا. لوگوں نے عبادت کی حلاوت نہیں چکھی، لذت نہیں چکھی، اس لیے لوگوں کو خبر نہیں ہے. صدیاں گزر جاتی ہیں، اہل اللہ کے جو مزارات ہیں وہاں پہ لوگوں کا ہجوم کیوں ہے؟ ہمارے سیالکوٹ کے بڑے بڑے تاجر فوت ہو گئے، کسی کو قبروں کا علم ہی نہیں ہے. ناراض نہ ہوئیے، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ خواجہ آصف صاحب کے والد صاحب خواجہ صفدر کی قبر کہاں پہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہاں پہ ہے؟ یا کسی بڑے سیاستدان کی یا کسی بڑے بزنس مین کی قبروں کا ہمیں علم ہی کوئی نہیں، ان کے بچے دعاؤں کے لیے حاضر ہونے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ امام اہل الحق شہید کی قبر کہاں پہ ہے، آپ سب کو علم ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ لوگوں کا ہجوم بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد کیا ہے، پھر جب وہ قبر میں تشریف لے گئے پھر اللہ نے ان کی یاد لوگوں کا معمول بنا دیا. ایک بہت بڑی ہستی ہیں ہمارے پاکستان میں، پاک پتن شریف میں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. ان کے جو مریدین ہیں یا ان کے جو سلسلہ کے لوگ ہیں وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں، آپ کو آتا ہوگا، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. یہ نعرہ لگاتے ہیں. آپ جانتے ہیں اس نعرے کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ جس دن آپ کا وصال با کمال ہوا تو آپ کے جو سب سے کامل اور صادق مرید تھے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین محبوب الہی، وہ فرماتے ہیں میں حضرت بابا فرید کو یوں ہاتھوں پہ اٹھا کے نا لحد میں اتار رہا ہوں، آپ کو قبر میں ہم اتار رہے ہیں، تو کہتے ہیں اچانک میری نظر اس طرف چلی گئی جہاں آج جنتی دروازہ ہے، بہشتی دروازہ ہے. اب قبر شریف اس دروازے کے قریب تھی، تو میں اس طرف تھا کہ میری اچانک نظر چلی گئی اس دروازے کی طرف. تو کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے حضرت میرے ہاتھوں میں تھے، تو میں نے کیا دیکھا؟ جب میں نے اس طرف دیکھا تو میں نے اللہ کے جلوے دیکھے، اور پھر میں نے دیکھا کہ حضور بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ 4 یار بھی حضور کے ساتھ تشریف لائے، اور پھر آپ کے جو پردادا مرشد تھے حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حاجی عثمان، وہ بھی تشریف لائے ہوئے، آپ کے دادا مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی تشریف لائے ہوئے، اور آپ کے مرشد حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی تشریف لائے ہوئے. اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے پیر و مرشد حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر بھی ان کے درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں. پھر میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں حضرت فرید ہے. ابھی یہ قبر میں اتار رہا ہوں اور مقام اتنا ہے کہ حضور کے ساتھ میں ان کو دیکھ رہا ہوں. اس لیے کہا اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. آپ کی یہ میرے ہاتھوں میں ہے حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی قبر میں اتارا نہیں، میں اللہ کے جلوے بھی ان کے قریب دیکھ رہا ہوں، حضور کی تشریف آوری بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کے دادا مرشد کو بھی دیکھ رہا ہوں، حضور کے 4 یاروں کو بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کے پردادا مرشد بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آپ کے اپنے مرشد بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کتنے ابدال، کتنے غوث قلندر، کتنے تیرے عشق میں ڈوبے ہیں، سمندر کتنے سرخ روح ہیں تو فقط آج تیرے فقیروں کے مزار، ورنہ دنیا میں گزرے ہیں سکندر کتنے، وگرنہ دنیا میں گزرے ہیں سکندر کتنے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جنہوں نے اپنی زندگی میں نیک عمل کیے ہیں ہم نے ان کی دنیا کی زندگی بھی خوبصورت کر دی ہے، ہم نے ان کی قبر کی زندگی بھی خوبصورت کر دی ہے. کتنا عظیم پہلو ہے
یا کتنے عظیم لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ رہے، پھر اللہ نے ان کو ان شانوں سے نوازا۔ نیکیوں کا شوق